السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ ابن سعید قال حدثنا لیث تحویل سند قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا لیث عن ابی الزبیر عن جابر ان ام سلمۃ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامہ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا طیبۃ ان یحجمها قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعة غلاما لم يحتلم۔ امام مسلم فرماتے یہاں پر گفتگو چل رہی ہے احتجام کی، یعنی پچھنا لگوانے کی۔ فاسد خون نکل جاتا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی کا بیان چل رہا ہے، باقی گفتگو ہم کل کر چکے ہیں اس پر۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے تحویل سند قال، انہوں نے کہا وحدثنا ابن رمح، ہم سے حدیث بیان کی ابن رمح نے قال، انہوں نے کہا اخبرنا لیث، ہمیں خبر دی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی الزبیر، ابو الزبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر سے، ان ام سلمہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ یعنی پچھنا لگوانے میں اجازت طلب کی۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا طیبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا ان یحجمہا کہ وہ ان کے پچھنا لگائے۔ اب یہ حضرت ام سلمہ کے پچھنا لگائیں، فسد کریں۔ قال، راوی فرماتے ہیں حسبت انہ قال کان اخاہ من الرضاعہ، میرا خیال یہ ہے کہ ابو طیبہ یہ حضرت ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے، اور غلام لم یحتلم، یا ایسے لڑکے تھے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، تو عدم بلوغ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم پچھنا لگاؤ، یا اس وجہ سے کہ وہ ان کے رضاعی بھائی تھے تو اس لیے وہ ان کے لیے محرم تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ان سے پچھنا لگانے کا حکم دے دیا سرکار نے۔ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، قال، انہوں نے کہا، قال یحییٰ نے کہا واللفظ لہ، ان کے الفاظ ہیں اخبرنا، وقال الاخران، اور دوسرے دونوں نے کہا حدثنا ابو معاویہ۔ تو حدثنا و اخبرنا کا فرق ہے دونوں کی روایتوں میں۔ بہرحال انہوں نے اخبرنا ابو معاویہ کہا، انہوں نے حدثنا ابو معاویہ کہا۔ عن الاعمش، ابو معاویہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی ابو سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر، حضرت جابر سے، قال، انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بن کعب طبیبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کی طرف ایک طبیب بھیجا، ڈاکٹر بھیجا۔ فقطع منہ عرقا، تو انہوں نے، اس طبیب نے ان کی ایک رگ کاٹی، ثم قواہ علیہ، پھر اس پر داغ دیا۔ تو داغنا اس کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب آج کے زمانے میں داغنے سے علاج بہت نادر ہے۔ وحدثناہ عثمان ابن ابی شیبہ، امام مسلم کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے تحویل سند، قال، انہوں نے کہا وحدثنی اسحاق ابن منصور، مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبد الرحمن، ہمیں خبر دی عبد الرحمن نے، قال اخبرنا سفیان، ہمیں خبر دی سفیان نے، کلاہما
عبد الرحمن اور سفیان دونوں انل عامش روایت کرتے ہیں عامش سے بہذا الاسناد اسی سند کے ساتھ جو ما قبل میں گزری ولم یذکر لیکن انہوں نے ان کی حدیث ان کی سند سے جو حدیث ہے اس میں یہ مذکور نہیں ہے لم یذکر یہ مذکور نہیں ہے کیا فقطع منہ عرقا جبکہ ما قبل کی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جس ڈاکٹر کو بھیجا تھا اس نے قطع منہ عرقا وہاں پر کہا گیا تھا لیکن ان کی سند میں اس حدیث ان کی سند کی حدیث میں فقطع منہ عرقا مذکور نہیں ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنی بشر بن خالد مجھ سے حدیث بیان کی بشر بن خالد نے قال انہوں نے کہا حدثنا محمد ہم سے حدیث بیان کی محمد نے یعنی ابن جعفر نے وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے قال انہوں نے کہا سمعت سلیمان میں نے سلیمان کو سنا قال انہوں نے کہا سمعت ابا سفیان میں نے ابو سفیان کو سنا ہے قال انہوں نے کہا سمعت جابر بن عبداللہ میں نے جابر بن عبداللہ کو سنا ہے قال انہوں نے کہا رمیا ابئی کے تیر لگ گیا رمیا ابئی ابن کعب کے تیر لگ گیا یوم الاحزاب غزوہ احزاب کے دن علی اکحلہ ان کی ایک بازو پر اکحل بازو کی رگ ان کی بازو کی رگ پر تیر لگ گیا قال راوی فرماتے فقواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کو داغ دیا اور وہ داغنے سے پہلے علاج ہوتا تھا۔ حدثنا احمد بن یونس ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے قال انہوں نے کہا حدثنا زہیر ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الزبیر ہم سے حدیث بیان کی ابو الزبیر نے تحویل سند قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابو خیثمہ ہم سے اخبرنا ابو خیثمہ ہم سے حدیث بیان کی ابو خیثمہ نے وہ روایت کرتے ہیں ان ابی زبیر ابو زبیر سے وہ روایت کرتے ہیں ان جابر سے قال انہوں نے کہا رمیہ سعد بن معاذ فی اکحلہ سعد ابن معاذ کے تیر لگ گیا فی اکحلہ ان کے بازو کی رگ میں قال فرمایا راوی کہتے ہیں فحسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کو داغا حسمہ یا حسموں کا معنی ہوتا ہے گرم کرنا اسے گرم کیا داغا کس کے ذریعے سے بمشقصن مشقص کہتے ہیں تیر کا پھل جو انی ہوتی ہے تیر کی جو نوک ہوتی ہے اس کو مشقص کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ہی تیر کے پھل کے ذریعے سے اس کو داغا ثم ورمت پھر وہ اس میں سوجن آ گئی فحسمہ ثانیہ پھر دوبارہ سے اس کو داغا۔ حدثنی احمد بن سعید بن صخر الدارمی مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن سعید ابن صخر الدارمی نے قال امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ احمد ابن سعید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حبان ابن ہلال نے قال انہوں نے کہا حدثنا وہیب ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے قال انہوں نے کہا حدثنی عبداللہ ابن طاووس مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن طاووس نے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس حضرت ابن عباس سے وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجام فرمایا احتجم یحتجم احتجام اس کا معنی ہوتا ہے پچھنا لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجام فرمایا یعنی پچھنا لگوایا وَأَعْتَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ اور حجام یعنی پچھنا لگانے والے کو اس کا اجر دیا وَاسْتَعَطَى اور اس سے پچھنا لگوانے کو طلب کیا تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنا لگوایا ہے یعنی فسد کروایا ہے۔ وحدثناہ ابو بکر بن ابی شیبہ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے و ابو قریب اور ابو قریب نے قال فرماتے ہیں قال ابو بکر نے کہا حدثنا وکی وقال ابو قریب اور ابو قریب نے کہا ان کے الفاظ ہیں اخبرنا وکی
ان مسعر، وکی روایت کرتے ہیں مسعر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمرو بن عامر الانصاری، عمرو بن عامر انصاری سے، قال انہوں نے کہا سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو سنا ہے، یقول کہتے تھے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا یعنی فسد کروایا، وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ، ظلم یظلم کا معنی کم کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اجرت کو کم نہیں کرتے تھے، یعنی پچھنا لگانے والا جو ڈاکٹر آتا تھا اس کی اجرت اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اجرت دیتے تھے، اس سے کم نہیں کرتے تھے۔ تو وسطاعتا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا اجر دینا، جو معقل میں گزرا۔ حدثنا زہیر بن حرب، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے اور محمد ابن مسنہ نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، اور یحییٰ جو ہے وہ ہوا ابن سعید، وہ ابن سعید ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی نافع، مجھے خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، حمى یعنی بخار، فیور جو ہوتا ہے، تو فیور، حمى بخار، الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی لپٹ سے ہے، یعنی بخار میں جسم گرم پڑ جاتا ہے نا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنم کی لپٹ سے ہے، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، اور جب جہنم کی لپٹ سے یعنی آگ کی لپٹ سے ہے، وہ آگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آگ پانی سے بجھتی ہے، تو نبی کریم نے فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، تو پانی کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ اب اس سے ہمیں ایک نسخہ مل گیا کہ اگر کسی کو تیز بخار ہو تو تیز بخار میں ہمیں اس کے جسم پر کپڑا بھگو کر پوچھا مار دینا چاہیے، اس سے آرام ملے گا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، تو پانی کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ حدثنا ابن نمیر، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ محمد ابن بشر، اور محمد ابن بشر نے بھی، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی تحویل سند۔ قال فرماتے وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نمیر نے اور محمد ابن بشر نے، دونوں تک آگے سند۔ قال، اب دونوں نے کہا حدثنا عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، اور بعض نسخوں میں یہاں پر عبید اللہ بھی ہے، عن نافع، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ان شدت الحمى من فیح جہنم، بے شک تیز بخار جہنم کی لپٹ سے ہے، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، تو اس کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ وحدثنی ہارون ابن سعید الایلی، امام بخاری فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی ہارون ابن سعید ایلی نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے تحویل سند۔ وحدثنا محمد ابن رافع، امام مسلم فرماتے ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی فدیک، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی فدیک نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ضحاک، ہمیں خبر دیا ضحاک نے یعنی ابن عثمان نے، کلاہما، اب ضحاک اور اس سے پہلے جو سند تھی جو آئی تھی کہاں تک، شعبہ تک، نہیں ضحاک اس سے پہلے جو سند آئی تھی مالک تک، تو مالک اور ضحاک دونوں کے دونوں روایت کرتے ہیں عن نافع، نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار یہ جہنم کی لپٹ سے ہے، فأطفئوها بالماء، تو پانی کے ذریعے سے اس بخار کو یا اس لپٹ کو بجھاؤ۔ اطفاء یطفئ، اطفاء کا معنی بجھانا، تو کسی روایت میں ابردوہا ہے اور کسی روایت میں اطفئوہا ہے، لیکن معنن دونوں میں فرق نہیں ہے، لفظ بدلے ہوئے ہیں۔ حدثنا احمد بن عبداللہ ابن حکم، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن عبداللہ ابن حکم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے تحویل سند، قال انہوں نے کہا وحدثنی، امام مسلم کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ہارون ابن عبداللہ نے، واللفظ لہ، ان کے الفاظ یہ ہیں کیا، انہوں نے کہا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمر ابن محمد ابن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی محمد ابن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمران، ابن عمران سے، عن ابن عمر سے، ابن عمران نہیں، عن ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم فأطفئوها بالماء، کہ جہنم یہ بخار یہ جہنم کی لپٹ سے ہے تو اس کو پانی کے ذریعے سے بجھا دو۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے ان کے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی تپش سے ہے، فابردوها بالماء، تو اس کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ تیز بخار اگر کسی کو ہے تو پوچھا مار دینا چاہیے اس کے جسم پر۔ ان ساری روایتوں سے یہی بات سمجھ میں آئی، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی ایک علاج ہے بخار کا، ٹھیک ہے، مریض کو راحت پہنچانے کا یہ بھی ایک علاج ہے، پانی سے پوچھا مار دینا۔ وحدثنا، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یہی اسحاق ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا خالد بن حارث، ہم سے حدیث بیان کی ہمیں خبر دی خالد ابن حارث نے اور عبدہ ابن سلیمان نے، جمیعہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں عن ہشام سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی، مثلہ، اور ویسی ہے حدیث جو ماقبل میں گزر گئی۔ وحدثنا، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبدۃ ابن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کیا عبدہ ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن فاطمہ سے، وہ روایت کرتی ہیں عن اسما سے، وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں انہا کانت تؤتی بالمرأۃ الموعوقہ، بخار زدہ، موعوقہ بخار زدہ عورت کو ان کے پاس لایا گیا، فتدعو بالماء، تو انہوں نے پانی کو منگایا، فتدعو بالماء، وہ انہوں نے پانی کو منگایا، وہ پانی کو منگاتی، فتصب فی جیبہا، تو بخار زدہ عورت کے گریبان میں پانی کو بہا دیتی، وتقول، اور کہتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوها بالماء، پانی سے اس تپش کو ٹھنڈا کر دو، وقال، اور سرکار نے فرمایا انہا من فیح جہنم، کہ یہ بخار جو ہے یہ جہنم کی لپٹ سے ہے نا۔ وحدثنا، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، اور ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں گزری، وہ فی حدیث ابن نمیر کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کیا، صبت الماء بینہا و بین جیبہا، جبکہ ماقبل میں کیا الفاظ تھے، فتصب فی جیبہا، یہ ہے۔ فرماتے کہ ابن نمیر کی حدیث میں الفاظ ہیں صبت الماء بینہا و بین جیبہا، اس عورت اور اس کے گریبان کے بیچ میں حضرت اسما نے پانی بہایا۔ ولم یذکر فی حدیث ابی اسامہ، اور ابو اسامہ کی حدیث میں
یہ مذکور نہیں ہے. کیا مذکور نہیں ہے؟ انہا من فیح جہنم، یہ مذکور نہیں ہے. قال ابو احمد، ابو احمد نے کہا، قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، ابراہیم ابن سفیان نے کہا، حدثنا الحسن، ہم سے حدیث بیان کیا حسن نے، حسن سے مراد ابن بشر، حدثنا وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے بہذا، اسی کے طرح جو ماقبل میں گزر گیا. حدثنا حناد ابن السری، ہم سے حدیث بیان کی حناد ابن سری نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبایہ بن رفاعہ، عبایہ بن رفاعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جدی، اپنے جد سے، یعنی رافع ابن خدیج سے. قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہا سنا ہے، کیا ان الحم من فور جہنم، فارا یفور، فوراً کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، بے شک بخار جہنم کے جوش سے ہے، فابردوها بالماء، تو اس کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کر لو. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اور محمد ابن مسنہ نے، محمد ابن حاتم نے، ابو بکر ابن نافع نے، 4 لوگ ہو گئے. قالو، چاروں نے کہا حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان، سفیان سے وہ روایت کرتے ہیں نبی اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبایہ بن رفاعہ، عبایہ بن رفاعہ سے. قال انہوں نے کہا حدثنی رافع ابن خدیج، مجھ سے حدیث بیان کی رافع ابن خدیج نے. قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا الحمہ من فور جہنم، بخار جہنم کے جوش اور تپش سے ہے، فابردوها عنکم بالماء، تو اس تپش کو اپنے سے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کر دو. ولم یذکر ابو بکر، اور ابو بکر نے عنکم کا ذکر نہیں کیا ہے. وقال، اور یہ کہا قال اخبرنی رافع ابن خدیج، یہ بھی کہا، جبکہ یہاں پر سند میں کیا ہے حدثنی رافع ابن خدیج، یہ تھوڑا سا فرق تھا وہ بتا دیا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ سب کے سب اسباب علاج ہیں، ان کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے علاجات بتائے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر بات میں ایک دم ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا چاہیے، کچھ طب نبوی کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.